صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. بعدہ انگنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر، بالخصوص نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. دینی اور ملی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تربیت اولاد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی، ہمیں حق بات سننے کی اور کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دینی اور ملی بھائیوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. کوئی ملک کا ذمہ دار ہے، کوئی اسٹیٹ کا ذمہ دار ہے، کوئی جو ہے
ضلع کا ذمہ دار ہے، کوئی قصبے کا ذمہ دار ہے، کوئی اسی طریقے سے کوئی گاؤں کا ذمہ دار ہے، کوئی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ کوئی بھی آدمی ذمہ داری سے بری نہیں ہے، ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کسی کے سر پر ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا کل قیامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وقت کا جو امام ہے وہ اپنی رعایا کا، اپنی رعیت کا وہ ذمہ دار ہے، لہذا اس کی جو ذمہ داری ہے اس امام سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کہاں تک ادا کی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار، اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار، اب اس کے اہل و عیال کے تعلق سے کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عورتوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، لہذا اس ذمہ داری کے تعلق سے اس عورت سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ لہذا سارے کے سارے لوگ ذمہ داری کے لائن میں آ جاتے ہیں، کوئی ذمہ داری سے الگ تھلگ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، لہذا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایا کا ذمہ دار بنایا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی رعیت کا، اس کے گھر والوں کا، اور اسی طریقے سے اس کے ذمہ جتنے لوگ ہیں جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر رکھی ہے، اگر اس ذمہ داری میں اس نے دھوکے سے کام لیا، اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل النار، ایسا شخص جہنم کے اندر جائے گا۔ کوئی معمولی چیز نہیں، یقین مانیں ہم اور آپ اپنی اپنی ذمہ داریوں میں انتہائی کوتاہ، بہت ساری کوتاہیاں ہیں ہمارے اور آپ کے اندر، ان ذمہ داریوں کو ہم کما قو ادا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، تربیت اولاد کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ تربیت اولاد کیسے کرنی ہے اور کیسے ممکن ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کریں، اللہ سے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری ذریت سے ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ دعا کرو یہ اللہ سے کہ اولاد ہو تو نیک اور صالح ہو، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے نیک اور صالح کی دعا مانگی تھی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نواز دے، اولاد جیسی اہم دولت سے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے، تو اب آپ کو کیا کرنی ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو، آپ اس کا بہترین نام رکھیں۔ آج ہوتا کیا ہے، پپو، گڈو، ببلو، چنٹو، پنٹو، یہ مسلمانوں کے نام ہوا کرتے جس سے سمجھ میں نہ آئے کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم۔ میرے بھائیوں، پوچھنے کو تو علماء سے پوچھتے ہیں لیکن نام اپنے مرضی سے رکھتے ہیں۔ پریشان کرنے کو علماء سے کہتے بہت سارے بہتر نام بتاؤ، تو کہتے یہ تو بہت سارے پرانے نام ہیں، بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناموں میں سب سے پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اگر بتایا جائے تو کہیں گے تو یہ تو ہمارے گاؤں میں سینکڑوں نام ہے، کوئی دوسرا نام بتاؤ، کوئی ایسا نام بتاؤ جو نام ہی نہ ہو کسی کا، اور اپنی مرضی سے الٹا سیدھا نام رکھ کے جس کا نہ کوئی صحیح معنی ہو نہ صحیح مفہوم ہو، ایسا نام رکھ دیتے ہیں کہ سمجھنا مشکل ہو جائے کہ یہ بچہ مسلم ہے کہ غیر مسلم۔ تو سب سے پہلے بچے کی پیدائش ہو تو 7ویں دن بچے کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا بہترین نام رکھا جائے۔ اگر بچی ہے تو اس کی طرف سے 1 جانور، اور اگر بچہ ہے تو اس کی طرف سے 2 جانور۔ یہ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے تو آپ کو بچے کا بہتر نام رکھنا ہے، اچھا نام رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی طرف سے عقیقہ کرنا ہے۔ اور آگے بڑھیے،
جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے، جب وہ اپنے توتلے زبان سے کچھ کہنے کے لائق ہو جائے تو کیا کہلواتے ہیں آج کے مسلمان؟ بولو بیٹا ٹاٹا، بولو بیٹا بائے بائے۔ یہ مسلمانوں کے بچوں کا یہ حال ہے میرے بھائیو۔ سب سے پہلے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ میرے بھائیو یہ تعلیم دی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے میرے بھائیو؟ بچوں کی میموری خالی ہوتی ہے، بچوں کا دماغ خالی ہوتا ہے۔ اب اس میموری اور اس دماغ میں آپ جو چاہیں اسے بھر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ صرف مسلمان کے ہاں پیدا ہونے والا نہیں، کسی کے یہاں بھی پیدا ہو، کلو میں سارے کے سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ جو ہے چاہے اسے یہودی بنا دیں، چاہے اسے نصرانی بنا دیں، اور چاہے اسے مجوسی بنا دیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے کس ڈگر پر لے کر جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں میں کہہ یہ رہا تھا کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے اور اپنی زبان سے کچھ کہنے لگے تو سب سے پہلے بچے کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھلانا چاہیے، کلمہ توحید کی تلقین کرنی چاہیے بچے کو۔ یہ وہ پہلی تعلیم ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سکھلانے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد اور آگے بڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود اس پر قائم رہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين، بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ کھیلنے اور کھلانے کے لیے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر کے آ جاتے، کب؟ جب 1 سال کا ہو، 1.5 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، جب کہ سارے لوگوں کی نمازیں خراب کرتے، بچے دوران نماز رونے لگتے ہیں تو لوگوں کی نمازیں ڈسٹرب ہوتی۔ کب حکم دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب بچے 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کے جب ہو جاتے ہیں بچے تو کچھ شعور آ جاتی ہے، کچھ سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ سکون و اطمینان سے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور اس کے بعد جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کے اوپر ڈنڈے برساؤ، مارو انہیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ایسی صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کا حکم دیا۔ محبت کی مار مارو، شفقت کی مار مارو، ایسا نہ ہو کہ دشمن کی طرح سے پٹک کر کے ہاتھ اور پیر سے جتنا چاہو اتنا مارو، اتنا مارنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ مہربان ہے، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ آپ اچھے انداز میں، کبھی بہت سارے لوگ تو بچوں پر اتنا زیادہ اپنا خوف اور دبدبہ بنائے رکھتے ہیں کہ جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں بچے ڈر جاتے ہیں، بچے سے ہم جاتے ہیں، بچوں کے اندر خوف طاری ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو یہ چیز قطعاً مناسب نہیں۔ بچوں سے محبت سے پیش آئیے۔ آپ کسی بچے کو روز ماریے وہ نہیں سدھرے گا، لیکن اسی بچے کو محبت سے، پیار سے اپنے پاس بٹھا کر کے شفقت سے اور اس سے پیش آئیے، انشاءاللہ اس کے اندر چینجنگ آ جائے گی، سدھار آ جائے گی۔ تو کبھی بھی بچوں کو اتنا نہ ماریے کہ وہ آپ سے متنفر ہو جائے اور آپ کی بات کو کبھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ یہ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کا، اولاد کی تربیت کا ایک سسٹم بتایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر دیں تو ہمارا گھر امن و امان، سکون و اطمینان کا گہوارہ بن جائے گا۔ آپ گھر میں داخل ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی بچی نماز پڑھ رہی ہے، آپ کا بچہ تلاوت کر رہا ہے، آپ کا بچہ بیٹھ کر کے پڑھائی کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے آپ کو سکون و اطمینان حاصل ہوگا۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ آپ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں گے تو دیکھیں گے کہ بچے آپس میں سب لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں۔ یہ ماحول اس لیے خراب ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا نہیں کیا، اور بچوں کو محبت سے کبھی آپ نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بچوں سے محبت سے پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین سرخ رنگ کے کپڑے میں نمودار ہوئے، جس میں وہ پھسل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بند کیا، ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا کر کے لا کر کے اپنے سامنے بٹھایا، اور اس کے بعد کہا، کیا خوب کہا اللہ تعالیٰ نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ان بچوں کی محبت نے گویا کہ مجھے ممبر سے اتار دیا اور خطبہ روکنے پر مجبور کر دیا۔ تو بچوں سے محبت کی جا سکتی ہے، جتنا بھی محبت کریں، یہاں تک کہ میرے بھائیوں آپ بچے کو گود میں لے کر کے کندھے پہ بٹھا کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں میرے بھائیوں، اور بچوں کو نماز کی عادت دلانی چاہیے تاکہ کل بڑا ہو کر کے بچہ خود بخود نماز کا پابند ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ 30 سال کے نیچے نمازیوں کی تعداد بہت کم ہے، 35 سال 40 سال کے اوپر آپ کو نمازی ملیں گے، اور 35 کے نیچے آپ کو نمازیوں کی تعداد بہت کم ملے گی۔ باپ نمازی ہے، بیٹا بے نمازی، باپ خود نماز پڑھنے آتا ہے، بیٹے نماز نہیں پڑھتے، اگر باپ گھر میں جگاتا بھی بچوں کو تو ماں منع کر دیتی ہے، کیا پریشان کر رہے ہو، بابو کو سونے دو، کیا پریشان کر رہے ہو، کیا چلا رہے ہو، ماں منع کرتی ہے بچے کو جگانے کے لیے۔ میرے بھائیوں اس طرح کی خامیاں اور اس طرح کی کوتاہیاں آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہیں، جس کی بنیاد پر اولاد ہمارے اور آپ کے لیے لائق اور مناسب نظر نہیں آتی، اور اولاد ہمارا اور آپ کا نافرمان ہوا کرتی، جبکہ گھر میں سب سے پہلا ادارہ، سب سے پہلا مدرسہ ماں کا گود ہوا کرتا ہے۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی صحیح تربیت کرے، بچے کی گھر میں تعلیم و تربیت کرے، اسے دین سکھلائے۔ جو پہلا مدرسہ ہوتا ہے، پہلا مدرسہ یہ بنیادی ہوا کرتا ہے، اگر بنیاد مضبوط ہو جائے تو عمارت مضبوط رہے گی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بوسہ لیا، تو ایک صحابی جو بیٹھے تھے، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو بوسہ لیتے ہیں، بچوں کو چومتے ہیں، میرے پاس تو 10 بچے ہیں، میں کبھی ان کو بوسہ نہیں لیتا، کبھی نہیں چومتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائیوں کوئی بچہ پیارا ہو، اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، تو ایسے بچے کو اٹھا کر کے چوم لینا گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں آتے جاتے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ بچوں سے ذرا دوستی کر کے تو دیکھو، آپ ایک بار سلام کرو گے ان سے، آپ کی گزر جب بھی کہیں ہوگی میرے بھائیوں بچے دوڑ دوڑ کر کے آپ سے سلام کریں گے۔ یہ مشاہدہ کر کے دیکھو، عادت ڈال کر کے دیکھو، 1-2 بار آپ سلام کرو گے، اس کے بعد بار بار بچے آپ کو سلام کریں گے۔ یہ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں مسلمانوں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ چیز ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی کارآمد اور فائدہ مند۔ میرے بھائیوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تربیت دیکھو کیسے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہا یا غلام، اے بچے، الا اعلمک، کیا میں تجھے وہ بات نہ بتا دوں جو تجھے فائدہ پہنچائے، تجھے نفع پہنچائے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ضرور ہمیں بتلائیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ کی، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک،
اے بچے اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین پر قائم رہو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر مشاہدہ کرنا ہے تو دین پر ڈٹ جاؤ، دین پر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ کی مدد آج بھی آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اے بچے اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کو مددگار پاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب بھی تمہیں پریشانیاں گھیرے ہوئے ہوں گی، مصیبتوں کے پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، ایسے موقع پر جب تم دین پر ڈٹے رہو گے، اللہ ساری مصیبتوں سے، ساری پریشانیوں سے، ساری دشواریوں سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ درس ہے، یہ وہ تعلیم ہے جس میں توحید کا درس دیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب کوئی چیز مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اللہ اکبر، یہ بچوں کو یہ تعلیم سکھلائی جائے، بچوں کو یہ بات بتائی جائے کہ جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب کوئی چیز کا سوال کرنا ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کبھی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے مدد مانگو۔ کبھی مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَا يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اور اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ اگر پوری امت اس بات پر اکٹھا اور جمع ہو جائے کہ تمہیں نفع پہنچا دے تو تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے۔ لہذا سارے کے سارے لوگ اگر نفع پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں اور آپ کو نفع پہنچانے کے لیے تیار ہو جائیں تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر سارے کے سارے لوگ، پوری امت اس بات پر اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دے تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا نقصان اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا۔ اللہ نے جتنا نقصان تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تعلیم دی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو یہ تعلیم اپنے بچوں کو دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کوئی ایک آدمی اکیلے اس ماحول اور اس معاشرے میں چاہے کہ اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے تو بڑا ہی ناممکن ہے۔ سارے لوگوں کو مل کر کے ایک بہترین معاشرہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک غیر پڑھا لکھا آدمی جو کبھی اسکول اور مدرسہ گیا ہی نہ ہو، اسے سعودی عربیہ بھیج دیا جائے تو 2 سال کے بعد واپس آتا ہے تو عربی بولتا ہے۔ یہاں ایک بھی جملہ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن وہاں ماحول کی وجہ سے سارے لوگ وہی بات بولتے ہیں، اس لیے وہاں ساری چیزیں وہ عربی میں بولتا ہے اور عربی میں سیکھ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہترین ماحول بنانا ہوگا، بہترین معاشرے کو تشکیل دینا ہوگا۔ جب سارے لوگوں کی توجہ یہ ہوگی کہ ہمارے بچے نیک ہوں، ہمارے بچے صالح ہوں، ہمارے بچے دیندار ہوں اور سارے لوگ اس کام کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہترین معاشرہ تیار ہوگا، ایک بہترین معاشرے کی تشکیل ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، وہ بچے ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے تمام اعمال کٹ جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ایک ہے صدقہ جاریہ، دوسرا ہے صالح اولاد اور تیسرا ہے نفع بخش علم۔ اس میں سے ایک وہ چیز جس کا تذکرہ میرے موضوع سے ہے، او ولد صالح یدعو لہ، ایک نیک اور صالح اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے۔ جب نیک اولاد اگر ہو تو جب تک آپ دنیا میں ہیں آپ کی خدمت کرے،
آپ کی فرما برداری کرے، آپ کا کہا مانے، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے نمازوں میں اور نماز کے علاوہ اوقات میں جب کبھی آپ کا یاد آئے تو آپ کی یاد آئے تو آپ کے لیے اللہ سے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایسی اولاد میرے بھائیوں، جب اولاد نیک اولاد دعا کرتی ہے تو ماں باپ کے درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ لہذا ایسے اولاد تیار کیجئے، ایسے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کیجئے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت کرے، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ میرے رب میرے ماں باپ پہ ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مزہ اور یہ چاشنی اس وقت ملے گی جب ہم اور آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے لیے آمادہ ہو جائیں، نہیں تو کل قیامت کے دن مجرموں کے صف میں ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، اس لیے کہ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے اگر اس ذمہ داری کو ہم نے کما حقہ ادا نہیں کیا تو مجرموں کے صف میں ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ میرے بھائیوں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں خود نیک بننے اور اپنے بچوں کو نیک بنانے کی فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے جان مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں سکون و اطمینان سے اس دنیا کے اندر تو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم